سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 8واں باب ہے اسماء عاملہ. سبق نمبر 2 ہے اسماء افعال. دیکھیں اس باب کے اندر ہم وہ اسماء پڑھیں گے جو کہ عمل کرتے ہیں، عاملہ ہوتے ہیں. پہلا ہم نے اسم پڑھ لی ہے جو کہ ان شرطیہ والا عمل کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگلا اسم ہے جو ہوتا تو اسم ہے لیکن فعل والے معنی میں ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم تو وہ اسماء افعال ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں. یہ فعل ماضی کے معنی میں کتنے افعال ہیں؟ یہ 3 افعال ہیں. پہلا ہے ہیہاتا، یہ اسم ہے. یہ باعودہ فعل ماضی کے معنی میں، باعودہ جس کا مطلب ہوتا ہے دور ہوا، وہ ایک شخص. اور اسی طرح یہ دوسرا اسم ہے شتانہ، اس کو شتانہ پڑھنا ہے. یہ افترقہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. اور افترقہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہوا، وہ ایک شخص. یہ 2 مثالیں ہوگی. تیسرے نمبر پر آتا ہے سرعانہ. یہ تیسرا اسم ہے جو کہ اسرع کے معنی میں ہے. اسرع فعل ماضی باب افعال سے ہے، جلدی کی اس ایک شخص نے. یہ 3 الفاظ ہیں، یہ 3 اسماء ہیں جو ہیں تو اسم ہے لیکن یہ فعل کے معنی میں ہے. پہلا ہیہاتا، دوسرا شتانہ اور تیسرا سرعانہ. اب اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ یہ اسماء اپنے بعد والے اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے، اسم کے بعد فاعل نہیں آتا. لیکن یہ چونکہ فعل کے معنی میں ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو فعل والا درجہ دیتے ہوئے اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے اور یہ اس کا فعل بنتے ہیں. جیسے ہیہاتا یوم العید، یہاں ہیہاتا نے یوم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیا تو اس کو پڑھیں گے ہیہاتا یوم العید. تو ہیہاتا یہ بنے گا اسم فعل، یوم مضاف، العید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا ہیہاتا کا فاعل. تو یہ اسماء افعال کی پہلی قسم ہے جو کہ فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی قسم وہ ہے جو کہ امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں، وہ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں. دیکھیں وہ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہیں وہ یہ 6 ہیں. یہ 6 اسماء ہیں. نمبر 1 رویدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے امہل، یعنی تو مہلت دے. یہ امہل کے معنی میں جو کہ باب افعال سے امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے بلہا، یہ دوسرا اسم ہے جو کہ دع امر کے معنی میں ہے، چھوڑنا، تو چھوڑ دے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے حیہل، یہ تیسرا اسم ہے اور یہ ہے ایتی کے معنی میں ہے. ایتی کا مطلب ہوتا ہے تو آ، یعنی کسی کو بلایا جا رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تو آ یا تم آ جاؤ. چوتھے نمبر پر ہے اسم علیکہ، یہ الزم کے معنی میں ہے. الزم مطلب تو لازم پکڑ، یہ باب افعال سے امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے. اور اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے دونکا، یہ بھی اسم ہے جو کہ خود فعل کے معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو پکڑ. اور اسی طرح 6 نمبر پر جو اسم ہے وہ ہے ہاں، ہاں علی زبر ہاں، یہ بھی خود کے معنی میں ہے اور خود اس کا مطلب یہی ہے تو پکڑ. یہ کل 6 اسماء ہیں، رویدہ، بلہا، حیہل، علیکہ، دونکا اور ہا. یہ 6 اسماء امر حاضر معلوم کے معنی کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا جو معنی ہے وہ ہر ایک کا معنی بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ امر حاضر معلوم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے بعد اسم ظاہر فاعل نہیں ہوتا بلکہ اس میں ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کا فاعل نہیں بنے گا بلکہ وہ اس کا مفعول بنے گا. یہ فرمانے حضرت کہ یہ اسماء اپنے بعد والے اسم کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں. جیسے رویدہ زیدن، اب یہ رویدہ زیدن ہے، اس کا مطلب ہے تو زید کو مہلت دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید مہلت دے بلکہ زید کو مہلت دی جا رہی ہے. تو خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے، ہم نے اسماء افعال پڑھا ہے. اسماء افعال کی 2 قسمیں پڑھی ہیں. ایک وہ قسم جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتی ہے، دوسری وہ قسم جو فعل امر حاضر معلوم کے معنی میں ہوتی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسماء عاملہ کی 4تھی قسم پڑھیں گے.